بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سحر کرتے ہیں ہم نام علی سے، آغاز سحر کرتے ہیں ہم نام علی سے، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے۔ آپ سب کو آغاز سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ ہمیشہ کی طرح نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا۔ جی میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ سمرہ نور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج میرا ڈیفرنٹ انٹرو آپ نے دیکھا ہوگا، کیسا لگا آپ کو؟ یہ بہت اچھا تھا کیونکہ ناظرین کرام، ہماری صبح کا آغاز اللہ، اس کے رسول اور اس کی آل یعنی اولاد سے محبت سے ہی آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بلا کسی تاخیر کے چلتے ہیں آج کی صبح کی پیاری سی بات کی جانب۔ جی، ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہوں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہمارے ٹین ایجرز ہیں اور ہماری جوانی کے دن ہے نا، تو ہمیں اتنا چیزیں نا سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے، سب سے مین چیز جو ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اس طرح کی چیزوں سے دور ہیں، اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بڑھاپے کی طرف جائیں گے نا، تب تو ہمارے پاس کام ہی یہی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جو چیز اپنے وقت پہ کی جائے تو وہ اچھی رہتی ہے، اور وقت کے بعد پھر اس کی وقت، اس کی کوئی اوقات، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی نیکی پسند ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے کہ ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں، ہم بدی بھی کر سکتے ہیں، اور بڑھاپے کے اندر تو سوائے نیکی کے ہمارے پاس کرنے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمارا بیہیویئر یہ بن چکا ہے، ہم جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور جوانی کے اندر ہم ایسے کام کرتے ہیں جسے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم کسی پر غاصب ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بہت برا کر دیتے ہیں، اللہ کے بہت دور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ہم جا کے آخری عمر کے حصے میں عبادت کر لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کسی بھی وقت موت ہو سکتی ہے۔ انسان ایک چیز سے ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بھی فرمایا کہ موت سے ڈرا کرو، اور تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا اگلا سانس جو ہے وہ ہو یا نہ ہو، تمہارا اختتام ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے کام کر لو، تو آگے سے ہم جواب یہ دیتے ہیں بابا عمر بڑی پڑی ہے، آخر میں کر لیں گے، اور یہ بڑی غلط بات ہے، اس کو بالکل بھی اچھا ایک نا میتھ ہم لوگوں نے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے، دیکھیں وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، اور ایک ٹائم آئے گا آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں گے اور وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نا ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس سب کرنے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں بالکل۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بہت رحیم ہوں، میں تمہیں جنت میں دے دوں گا جب تم سب کچھ یہ کر لو گے۔ اور ہم اگر ایسے کرتے رہے کہ ہم گناہ کرتے رہے، ہم لوگوں کا حق مارتے رہے، غلط کام کرتے رہے، گناہ پہ گناہ ہم سے سرزرد ہوتے رہے، اور ہم یہ کہتے رہیں ناک چڑھا کر کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ بڑی خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، چلیں بیان کر دیتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا، کہ اس میں ایک چیز جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اے حبیب آپ کو کیا پسند ہے۔ سب نے اپنی اپنی پسند بتائی، لیکن یہاں پہ ایک چیز بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے، جو شخص میرے حکم کے خلاف جاتا ہے، اس کو سخت سے سخت عذاب دینا مجھے پسند ہے۔
تو ناظرین کرام جہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ قہر ڈالنے والا بھی ہے گنہگاروں پہ. تو اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہوگا. بڑے خوبصورت پوائنٹ اٹھایا آپ پہ، اس پہ بات کرنا بھی لازمی تھی. ناظرین کرام بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب. ناظرین کرام بات کرتے چلے، اس وقت ضمانتوں کا دورہ ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا آج سے کچھ ماہ پہلے کہ تقریباً کوئی 150 مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر ہو چکے تھے، اور اب کچھ مقدمات کے اندر ان کی ضمانت جو ہے ان میں توسیع کی جا رہی ہے. نئی اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت کے اندر ان کو توسیع ملی ہے. جی، ڈیوٹی جج احمد ارشد محمود نے بانی پی ٹی آئی خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے پر سماعت کی ہے. بشرا بی بی وکلا خالد یوسف چودھری، عمیر نیازی اور عثمان گل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں. عدالت نے بشرا بی بی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی. دوران سماعت ڈیوٹی جج نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کا وکیل کون ہے اور تفتیشی افسر کدھر موجود ہے. پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے بشرا بی بی کی جعلی رسیدوں اور بانی پی ٹی آئی کے 6 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کرتے ہوئے مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی. جی ناظرین کرام، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو بھی مقدمات ہیں ان کے اندر ایک کسی میں بری بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ کے اندر ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں. سمرا، ایک چیز ہمیں بولنی پڑے گی، ہمیں بات بھی کرنی پڑے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری معاشی ترقی نہیں ہو پا رہی، پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا، اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کیا جاتا ہے، مقدمات بنائے جاتے ہیں، پھر مقدمات ختم ہوتے ہیں. پہلے چور، مجرم اور ڈاکو کلیئر قرار دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سارے مقدمات ختم کر کے بڑے عزت اور بڑے شان سے ان کو لے کے جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے. جی بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ نا پولیٹکس جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایک پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے اور وقتی. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں نا ذاتی طور پہ اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو ذاتی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ نا بھائی ان کی نا ویسے سیاست کوئی نہیں، ان کی آپس کی رنجشیں بہت زیادہ ہیں. اس کی ایگزامپل جمشید دستی صاحب ہیں، بالکل ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے ہمارے ایک مزدور رہنما ہیں، اور ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے میں آواز بھی اٹھانا چاہوں گا اس پلیٹ فارم پہ. میں اور صرف پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے مطابق 2 دن پہلے ان پہ گھر پر پولیس نے رات کو اٹیک کیا اور ان کی بیوی کو برہنہ کیا گیا، ان پر ظلم تشدد کیا گیا. وہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنسیوں کی جانب سے بندے تھے اور پولیس والے تھے. اور جمشید دستی صاحب کی ایک روتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی ویڈیو آئی ہے. دیکھیں، جتنا بھی ایک دوسرے کا سیاسی مخالف بن جائے لیکن 4 دیواری کی تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک مرد بہت طاقتور ہوتا ہے، ایک مرد ہر جرم سے لڑ سکتا ہے، ہر ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی گھر کے اندر اس کی عزت پہ حملہ کیا جائے گا تو یقیناً اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے. اس طرح سے اگر آپ جو کانسیپٹس لے کے آئیں گے تو آنے والا فیوچر ہمارا ڈارک ہوگا. تو سمرا، میں یہاں پہ جمشید احمد دستی صاحب کے لیے آواز بھی اٹھانا چاہوں گا، اور میں چیف جسٹس صاحب سے اور آرمی چیف صاحب سے اور جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان سب سے میں التماس کرنا چاہوں گا کہ اس پہ فل فور ایکشن لیا جائے اور پاکستان کے اندر ایک پاکستانی شہری کو فریڈم آف سپیچ بھی دی جائے اور زندہ رہنے کا اور الیکشن لڑنے کا اور ایک آزادی کے ساتھ رہنے کا حق بھی دیا جائے. اگر ایسا میرے ملک کے اندر نہیں ہوگا تو یہ ہماری جمہوریت کو بھی خطرہ ہے، ہمارے عدالتی نظام کو بھی خطرہ ہے اور ہمارے انصاف کے نظام کو بھی خطرہ ہے. پھر کیا ہوگا کہ ہر طرف سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور جب کسی بھی اداروں پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے ناظرین کرام تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس سے ملک کے اندر استحکام نہیں رہتا. تو سمرا، ہم یہی التماس کریں گے کہ اس طرح کی ناجائز کارروائیاں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ویلکم بیک ناظرین کرام. پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں،
سپریم کورٹ کے اندر فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور پشاور کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہتا ہے یا نہیں۔ جی، تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس میں کہا درخواست سماعت پر جسٹس اعجاز خان کی الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد نے دلائل کا آغاز کیا تو جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر دیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا حکم پورے ملک کے لیے ہوتا ہے؟ اخبارات میں ایسا پڑھا ہے، کیا ایسا بھی کوئی حکم ہے؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا، حالانکہ الیکشن کمیشن اور اس میں فریق تھے اور پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ایسا فیصلہ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اختیارات پر سوال اٹھائے گئے، کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اور اس کے بعد اس لیے پشاور ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو پھر سے نوعیت کو دیکھا اور پھر سے فریقین کو طلب کیا اور اس پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پہلے تو ہمیں ہمارا نشان واپس مل جائے گا، کیونکہ اسی بیس پہ ہم لڑے ہیں اور ایک انتخابی نشان کی ایک حیثیت ہوتی ہے پارٹی کے اندر۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم سے نشان چھین بھی لیا جاتا ہے تو پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کوئی اور نشان پر لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں۔ I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کو ہدایت دینے پہ آئے تو زندگی کے آخری حصے میں بھی ہدایت دے سکتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ لے کر آنا چاہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ آسٹریلوی پادری نے 45 برس چرچ کے اندر خدمت کی، وہاں پہ عیسائی رہے، پادری رہے، لیکن اس کے بعد اسلام کی حقانیت کو جانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ جی، مسلم ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق نو مسلم گولڈ ڈیوڈ نے اپنا مسلم نام عبد الرحمان رکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گولڈ ڈیوڈ نے آسٹریلوی عیسائی پادری میں ایک معتبر پادری کی حیثیت سے مقام حاصل ہے۔ انہوں نے 4.5 دہائیوں تک چرچ کی خدمت کی اور نوجوان مسیحی انہیں ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گولڈ ڈیوس کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے، تاہم انہوں نے مسلمان ہونے سے متعلق ان محرکات پر تاحال کوئی بات نہیں کی۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہدایت کا راستہ چنا، اور جب ایک شخص، ایک بہت بڑا پادری جب اسلام قبول کرے گا تو اس کے فالوورز بھی ہیں، وہ بھی اسلام قبول کریں گے اور ان کی فیملی، ان کی نسلیں بھی اسلام قبول کریں گی، تو ہدایت کے راستے پر آنے پہ ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب رحیم ہوتا ہے تو پھر ایسے رحم کرتا ہے، اور جب پکڑنے پہ آئے تو کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی آخری نیوز کی جانب۔ Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں۔ I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ ناظرین کرام، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں سر کا درد محسوس ہونے لگے تو ہم گولی کا استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں، پیراڈول اور اس طرح کی ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں،
لیکن ایک تحقیق ہوئی ہے کہ ہم سر کا درد بغیر گولی کے بھی ختم کر سکتے ہیں، اس سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کیا یوز کرتی ہیں؟ میرے سر میں کوئی خاص درد نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے مائیگرین ہوتا ہے تو اس کی میڈیسن تو کھانی ہی پڑتی ہے۔ جی بالکل ناظرین کرام، طبی ماہرین کے مطابق ان ادویات کے جو ہم استعمال کرتے ہیں، پین کلرز کی جیسے ادویات کے استعمال سے سر درد سے نجات انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب بھی کر سکتی ہے۔ تاہم سر درد سے فوری نجات کے لیے اگر ہم کچھ چند عادات کو اپنائیں گے تو ہم یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم جب بھی ہمارے سر کے اندر درد ہو تو ہم اپنے کام کو چھوڑ کر اگر ہم بستر پہ چلا جائیں اور کچھ لمحے کے لیے نیند کر لیں تو ہمارے سر کے درد کے اندر خاتمہ ہو سکتا ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ جی، سر درد اکثر بلڈ پریشر اور شوگر کے عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جب بھی سر میں درد ہو تو اپنی خوراک میں غذائی اجزاء شامل کریں۔ اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں، اناج اور پروٹینز وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں، کیونکہ ان کی ہماری باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مختصر نیند لینا بھی سر درد سے جلد آرام کا ایک اچھا حل ہے۔ پانی کی کمی سے بھی سر میں درد ہوتی ہے، جس طرح آج کل سردیاں ہیں اور ہم پانی کا انٹیک اتنا زیادہ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ ہم گرم چیزیں پی، جیسے چائے پی لی، کافی پی لی، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ کو سردیوں میں خاص طور پہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پانی نہیں پی رہے، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پانی کا بھی آپ کو پینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سر درد کے جب ہو تو ہمیں سردیوں کے اندر چائے کافی کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں کیفین ہوتی ہے جو ہمارے سر درد کے اندر ہے، کیونکہ دباؤ کی وجہ سے، کام کے دباؤ کی وجہ سے ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بھی سر کے درد کے اندر کمی کر سکتی ہے۔ تو کوشش کریں میڈیسنس کی طرف نہ جائیں، ایسے طریقے استعمال کریں، ایسی عادات استعمال کریں جس سے آپ کے سر کا درد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، فی الوقت کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو ثمرہ نور کے ساتھ اجازت دیجیے، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ نگہبان۔